ویلکم بیک ناظرین، اگر ہم مختلف ملکوں اور جو اس طرح کے بڑے شہر ہوتے ہیں اس پہ نظر ڈالیں تو اس شہر میں جو وی آئی پی کا درجہ جس کو دیا جاتا ہے وہ وہاں کا کاروباری کوئی بھی شخص ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑے کاروباری حضرات جو ہیں وہ معیشت میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے دکھا دیتے ہیں، دنیا میں بات کی جاتی ہے، مگر جس مہنگائی کا اس وقت اس پورے ملک میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو شہری ہیں وہ نوکری پیشہ ہوں، دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو تاجر جو لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں پورے ملک میں اور بالخصوص اس شہر میں، وہ شدید پریشان ہیں، اور یہی وجہ سامنے آئی ہے کہ آج ان کو 2 گھنٹے سڑک بند کرنی پڑی ہے مجنہ روڈ پر۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک تحریک کا نام دے رہے ہیں یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ روزگار بچاؤ تحریک کا جو ہے ان کو اب آغاز کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ میں 800 سے زائد ایسوسی ایشن بتائی جا رہی ہیں کہ جو مختلف مارکیٹس کے اندر ایسوسی ایشن ہے وہ مل کر یہ الائنس بنائیں۔ اور یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ سرکار سے یہ مانگ رہے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ان کو مناسب کیا جائے، کیونکہ پورا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ جو بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ان کو درست کیا جائے، جو جس طرح کے بلز آ رہے ہیں، جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں سیکیورٹی دی جائے۔ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کیوں احتجاج 2 گھنٹے سڑک بند کر کے ان کو کرنا پڑا؟ عتیق میر صاحب تاجر رہنما ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ عتیق صاحب ذرا کھل کے بتائیں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تاجروں کو باہر نکل کر سڑک پر احتجاج ان چیزوں پہ مانگنا پڑا جو بنیادی ضروریات ہیں۔ دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو حکومت ابھی معیشت کا قتل کر کے فارغ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ آگے جس کو اقتدار دیا ہے، سب ایک ہی ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں تو 1.25 سال سے پتہ نہیں چل سکا کہ اس ملک پہ حکومت کس کی ہے، اس لیے کہ حکمران ہو تو کہیں نہ کہیں اس کے فیصلوں میں اس کا وجود نظر آتا ہے، لیکن جب پے در پے ایک باپ کی جگہ ہو کوئی اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کا قتل شروع کرتے تو پھر وہ تو ایک گمان ہے کہ یہ باپ ہے۔ اسی طرح یہ حکمران نہیں تھے اور نہ ہی ہیں، تو جس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے خود بھی ان تمام سہولتوں کی قیمتیں بڑھائیں جو شہریوں کا حق ہے، بلکہ نہیں تو عتیق میر صاحب وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا حوصلہ رکھیں، تھوڑا حوصلہ رکھیں، مشکل وقت ہے گزر جائے گا۔ دیکھیں، جب آدمی ہاسپٹل سے قبر کے کنارے آ جاتا ہے اور پھر رکھیں، اب تو اس کے دفنانے کا عمل ہے۔ جس طرح بجلی کے کبھی سوچا تھا، کبھی سنا تھا آپ نے کہ بجلی کا بل دیکھ کے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا، کبھی مہنگائی کے آتوں لوگ بچوں سمیت خودکشی کر لیں گے؟ یہ اتنی بڑی تعداد یہ اسی حکومت کا تحفہ ہے جس نے آج لوگوں کو اس سوچ پہ لگا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح لوگ اپنے ملک سے بدزن ہو گئے، جس کو دیکھ کر، جس کو محسوس کر کے ہمیں خوف آیا، ہم نے تمام تاریخ کو آواز دی کہ بھائی آواز تو اٹھائیں کم از کم کہ ظلم ہو رہا ہے، شاید کوئی اوپر اللہ تو سنے گا اور نیچے کوئی نہ کوئی اللہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ نہیں تو ظلم کیا ہو رہا ہے عتیق میر صاحب؟ ظلم کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں، میں جاننا چاہ رہا ہوں، ناظرین کو بھی بتا دیں کیا ظلم ہو رہا ہے آخر؟ دیکھیں، آپ خود بھی اس ظلم کا شکار ہیں۔ بجلی کا بل کس سطح پہ چلا گیا، گیس کا بل کہاں چلا گیا، اور دوسرا پیٹرول کہاں چلا گیا۔ ایک موٹر سائیکلیں میں نے دیکھا، لوگ اپنی کاریں گھر پہ کھڑی کر کے موٹر سائیکلیں خرید لی تھی، آج موٹر سائیکل چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ تو اسی طرح دیکھیں، ایک مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی 6 افراد ہیں اور ہماری 40,000 45,000 تنخواہ ہے، ہمیں بتائیے کہ ہم کیا پکائیں اور بچوں کو کیا کھلائیں۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میں آپ سے پوچھوں یا آپ کے میری بات کو کوئی بھی سنیں، وہ 40,000 روپے میں وہ ایک 4 سے 5 لوگوں کے کھانے کا، ان کی دواؤں کا، اس کے یوٹیلیٹی بلز کا، اور نہ ہی بچوں کی تعلیم کا وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ تو لوگ اس سطح پہ آ گئے کہ آج لوگ سوائے ایک موت کے تصور کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ عتیق میر صاحب یہ بھی بتائیے گا مطالبات چیدہ چیدہ کیا کیے اور اس کے اوپر کسی نے کام دھرا بھی یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارا سب سے جو اہم مطالبہ ہے وہ 2 چیزوں پر ہے کہ اب بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کم کریں۔ یہ ہو سکتا ہے 60-70% لوگوں کے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں۔ اس وقت دیکھیں، بجلی بل دینا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اسی طرح پیٹرول ہے، وہ مہنگا ترین ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔
ہم نے یہاں تک میں تاجروں کا رد عمل آپ کو بتا دوں کہ اگر بجلی کی قیمتیں مستقبل قریب میں کم نہیں ہوں گی تو پھر مارکیٹ لوگ کوڑے لگائیں گے، بلوں کی ادائیگی بند کر دی جائے گی، اور پھر ایکشن کمیٹیاں بنائی جائیں گی کہ جو کنڈا کاٹنے آئے ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ یہ کس طرف ہم کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کہاں پر ہم آ گئے ہیں؟ اس کا کوئی حکومت کوئی سننے والا تو ہو۔ سر آپ نے 2 گھنٹے سڑک بند کی، احتجاج کیا، سنوائی ہوئی؟ کوئی آیا، کسی نے بات کی کہ ہاں ہم سنتے ہیں؟ یہ بھی تو بتائیں۔ دیکھیں، کھلے آسمان تلے ہم نے اللہ کو سنایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ حکمران یہاں سے تو چلے گئے سارے، کوئی بھی حکومت نہیں ہے۔ اب عدلیہ ہے، دیکھیے عدلیہ کو پکاریں تو ہم اس کی مجبوری دیکھتے ہیں، فوج کو پکاریں تو اس کی خاموشی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بھی کوئی تسلی دینے کی نہیں ہے۔ سر پورا ملک پورا اس کے اندر شکار ہو رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ تاجر احتجاج کرتے رہیں گے، کوئی حل نظر آ رہا ہے؟ کوئی میپ ہے، کوئی گراؤنڈ پہ کوئی چیز آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ بھئی کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ ایک مرغی کی گردن پر بھی چھری چلاتے ہیں نا تو درد تو ہے، احتجاج تو کرتی ہے۔ یہ تو تاجر ہیں، اور یہ اس احتجاج کا جو سب سے بڑا کمال میں آپ کو بتا دوں کہ تاجروں میں جو آپس کی اختلافات تھے کراچی میں وہ ختم ہو گئے۔ سب نے کہا یہ تو آج اگر ہم نہ بولے تو کل ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، اس ملک کا کل کیا بنے گا۔ آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جذبہ ہم نے احتجاج کا نہیں دیکھا، اب جہاد ہے ان یزیدوں کے خلاف جنہوں نے سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جو قیمتوں میں اضافہ ان چیزوں پہ ہو اس کا اثر انداز یقینی طور پہ آپ لوگ اپنی پروڈکٹس پہ بھی کریں گے، وہ بھی قیمتیں بڑھیں گی۔ ایک عام آدمی جو ویسے ہی پریشان ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ مجھے تو ایک ہاربل سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے۔ کہنے کو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مایوسی نہ پھیلائیں۔ دیکھیں، مایوسی کیا پھیلانی ہے؟ ایک سامنے منظر نظر آ رہا ہے، جس گھر میں جھانک کے دیکھیے وہاں آپ کو بھوک رقص کرتی نظر آئے گی۔ جس کاروبار پہ چلے جائیے وہ کاروبار شدید ترین دشواریوں میں گھر چکا ہے، کہیں چلے جائیں تو یہ کوئی ملک بچانے والا ہو۔ میں آپ کے چینل پہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارہ اس ملک کو بچانے میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے ابھی اس وقت اس پر کارروائی کرنی ہوگی، ورنہ نفرت کا یہ عالم اور یہ بڑھے گا۔ اچھا یہ بھی بتائیں نا عتیق میر صاحب، یہ بھی ہمیں بتائیں نا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح انتشار پھیل رہا ہے ایک بہت بڑے مسئلے میں، تاجر برادری جب اس طرح احتجاج کرتی دکھائی دے رہی ہے تو جو آپ ترجمانی کر رہے ہیں وہ کس کیپیسٹی کے تاجر ہیں؟ ذرا بتائیں، بڑے تاجر ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، اس میں کون کون سے کس قسم کے تاجر ہیں؟ تھوڑا اس کے اوپر بھی بریف کریں تاکہ پتہ تو چلے کہ کہاں کا اثر پڑنے والا ہے۔ دیکھیں، ملک میں 4 طبقات ہیں۔ ایک ایلیٹ کلاس ہے جس کی شرح کم ہے، دوسرا مڈل کلاس ہے، اور مڈل سے نیچے جو اس وقت تیزی سے خط غربت سے نیچے آ رہی ہے۔ ہم انہی لوگوں کو، مڈل کو، ایس ایم ایز کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہم انہی کی بات کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ مڈل کلاس لوگوں سے مدد مانگے، پھانڈ مانگے، قرضے مانگے، اس کے بعد وہ اثاثے بیچے۔ کبھی ہم نے یہ چیزیں دیکھ کر لرز جاتے ہیں۔ میں خود اپنے بارے میں بات بتاتا ہوں کہ میرے اپنے لیے نہ کاروبار کا بجلی کا بل دینے کی سخت رہی، نہ گھر کا بل دینے کی سخت آپ بل نہیں دے پا رہے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں اور آپ کو میں خفیہ کہتا ہوں کہ ہمارے تمام تر اخراجات میں سب سے بھیانک جو دستاویز ہے وہ بجلی کے بل کی ہے، جسے دیکھ کر ہمارے گھر میں لوگ آپس میں الزام دیتے ہیں کہ آپ نے زیادہ الیکٹریسٹی جلائی ہوگی یا فلاں نے زیادہ، لڑائی جھگڑے ہوں گے، بالکل شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ میں ایک مثال اپنے گھر سے اس لیے دے رہا ہوں کہ گھر گھر یہی معاملہ ہے، گھر گھر یہی معاملہ ہے۔ 100 یونٹ سے لے کر 1000 2000 یونٹ تک اس قدر ظلم اور زیادتی ہے۔ اس پر اب یہ جو روزگار بچاؤ تحریک ہے اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ عتیق میر صاحب احتجاج بھی کر لیا، آپ کہہ رہے ہیں سنوائی بھی نہیں ہوئی، اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہم پھر سڑکوں پر آئیں گے، ایوانوں تک جائیں گے، اور اگر کوئی پھر بھی نہیں سنتا اور پھر اسی طریقے جیسے ابھی 37 روپے تک انہوں نے پیٹرول 15 دن میں بڑھا دیا، اسی طرح بجلی کے بلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ بتدریج ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ آج ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل ان اداروں پر بھی حملہ آور ہوں،
اس کے بعد نقص امن کی صورت ہوگی. سر بالکل خدا نہ خواستہ ہم دعا کریں گے ایسے بھی ہو. اسی کو انقلاب آپ لوگ کہتے بل ہیں. کے پاس جاتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ خرابی بھی ہوتی ہے, کبھی ہو جاتی ہے تو کمی بیشی تو کر دیتے ہوں گے کسی بھی ادارے میں بجلی والے کمی ایسا بیشی. کاؤنٹر نہیں ہے کسی بھی ادارے میں. میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں ایک ذمہ دار سے بات کر رہا تھا, ایک گیس کمپنی کے. میں نے کہا یہ میرا گیس تو 460 روپے ہے, یہ آپ نے 8,000 روپے کس چیز کے اس میں لگائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ میٹر چیک کیا گیا تو وہ میٹر سلو ہو گیا. تو میں نے کہا میٹر باہر گلی میں لگا ہے اور آپ ہی کو نے لگایا تھا, تو ہمیں تو نہیں بتایا آپ نے. کہنے کا بس وہ ہمارا ایک پروسیجر ہے. یعنی اسی طرح کہ الیکٹرک اور گیس کے جو میٹرز ہیں ان پر یعنی ریٹ مہنگا الگ ہے اور سرقہ الگ ہے, چوری الگ ہے. میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے یہ حرام زادے یہ چوریاں کر رہے ہیں ہمارے میٹر ریڈنگ میں, ان کی چوری میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ عتیق میر صاحب ٹائم دینے کا, تفصیلات بتانے کا, اور بتا رہے تھے کہ کس مشکل میں اس وقت جو چھوٹا تاجر ہے بالخصوص مڈل کلاس وہ تو تباہ ہو کر رہ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سنوائی ہماری نہیں ہو رہی, ہم کہاں جائیں, کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں. آخری حل جو ہے انہوں نے دیکھا سڑک پر آنے کا, وہ بھی کر لیا مگر سنوائی نہیں ہو رہی. ہم کنسٹرکشن فیلڈ کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں ناظرین. دیکھیں جہاں یہ احتجاج پہ نکل رہے ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے جی بڑا اہمیت کا حامل یہ سیکٹر ہے, اور بڑی مختلف 70 سے زائد جو ہیں اس کے ساتھ ذیلی فیکٹریز ہیں وہ بھی چلتی ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے سابق چیئرمین ہیں آباد کے محسن شخانی صاحب, بہت شکریہ. آپ بھی تھوڑا لب کشائی کریں, آپ لوگ کیسے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے 127 پروجیکٹ شہر کے رک گئے ہیں صرف یہ سریا مہنگا ہونے پر. بالکل ایسی کنڈیشن ہے. بیسیکلی صرف سریا ہی نہیں مہنگا ہوا, ٹوٹل کاسٹ آف کنسٹرکشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے. جو 3,500 روپے کاسٹ آف کنسٹرکشن تھی آج 7,000 روپے ہو گئی ہے, یہ تقریباً 16-18 مہینے میں. تو آپ کی کرنسی جب ڈی ویلیو ہو گئی ہے وہ بھی آپ کی 60-70% جب ڈاؤن ہو جائے گی تو ساری چیزیں بڑھ جائے گی, اس لیے کہ آپ نے ساری پرائز ہی بڑھاتی ہے. اور وہ پروجیکٹ جو 7,000 روپے میں جو کم قیمت یا لو ایریا میں ہے وہ پروجیکٹ بننا مشکل ہو گئے, اس لیے کہ اب کاسٹ آف کنسٹرکشن جب آپ کی اتنی ہائی ہو جائے گی تو لوگ اس کو بنا نہیں پائیں گے, اس لیے کہ آپ نے بیچا ہی 7,000 روپے میں, تو پروجیکٹ فیزیبل ہی نہیں ہوگا اور لوگ پریشان ہو جائیں گے. وہ لوگ جنہوں نے بک کرایا وہ بھی پریشان ہیں, جنہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا وہ بھی پریشان ہیں, جو انویسٹرز اس میں ہیں وہ بھی پریشان ہیں. تو یہ جب تک آپ کا کہیں کوئی چیز فکس نہیں ہوگی, ڈالر فکس نہیں ہوگا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی ڈی ویلیو کتنی ہو رہی ہے, جب تک انسرٹین رہے گا. اور یہ جو حالات ہے انسرٹین ہے, ابھی تک کہیں بھی رک نہیں رہے. ایک ہی دن میں 20 روپے پیٹرول ہو جاتا ہے, بجلی کے پرائز بڑھ جاتے ہیں, اور ایک عام آدمی کا رہنا مطلب جو ہمیں انسٹالمنٹ دے رہا ہوتا ہے وہ پیسے بھی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ وہ کہاں سے پیسے دے گا جب وہ اپنی سیونگ بھی نہیں کر سکے گا جو آدمی, تو وہ پیسے کہاں انسٹالمنٹ کے پیمنٹ کرتا رہے گا, تو کر نہیں سکتا. یہ انسرٹین حالات ہے بیسیکلی. جب تک آپ اس کو کئی چیزوں کو فکس نہیں کریں گے کہ ڈالر کی پرائز فکس نہیں ہوگی, کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہوگا, جب تک یہ اسی طرح میرے خیال سے لوگ چلتے رہیں گے, لوگ ڈیفالٹ ہوتے رہیں گے, انڈسٹریاں بند ہوتی رہے گی, پروجیکٹ بند ہوتے رہیں گے, اور شہر کا ایسا ہی حال رہے گا. نہیں تو محسن شخانی صاحب اتنے قابل ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان تک آپ کی بات وہ سن نہیں پا رہے یا سمجھ نہیں پا رہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ تھوڑا کھل کے بتائیں تو کہ آخر وجہ کیا ہے, کہ کیا مسائل کا سامنے. تو اگر آپ بتا رہے ہیں اتنی چیزیں تو پھر آگے کہاں جا کے رکے گا یہ معاملہ؟ جو قابل ترین لوگ تھے جو بات کر رہے تھے, جب ہم ان سے بات کرنے جاتے تھے کہ لوگوں کی ایل سیز نہیں کھل رہی اسٹیٹ بینک میں, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں, ایل سی کہاں سے کھلے گی. ہم نے تو 2 پرائیورٹیز دی تھی, آئل اور فوڈ کو, باقی جو مٹیریل ہے وہ سب رکا ہوا تھا, تو ساری انڈسٹریاں اس کی وجہ سے بند ہو گئی. اور ہمیں پیسے لینے سے آئی ایم ایف نے آپ کو 6 مہینے تک اسی طرح آپ اس کے چیزوں کے پیچھے چلتے رہے. الٹیمیٹلی آپ نے ان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ بھائی یہ سبسڈائز چیزیں اس کو ختم کریں, اور جو ریئل اکانومی ہے اس کی طرف آئے. ہم ریئل چیزوں پہ آتے نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو مینیج نہیں کرتے, اس لیے کہ کوئی بھی آپ کو لون دے گا تو وہ تو اپنی شرائط پہ دے گا نا یار. آپ لون بھی لے رہے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں ہم اس میں سخاوت بھی کریں اور ہم اس میں عیاشی بھی کریں, تو کیسے کام ہوگا؟ تو صورتحال جو ہے یہ ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ تاجر برادری وہ بھی احتجاج پہ سڑک پہ نکلی ہے,
آپ لوگ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، تو پیسے تو آنے کی بات ہونی تھی، اوورسیز ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے جی، ہم تو یہ سمجھتے آ رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی اوورسیز سے کیپٹل بہت زیادہ تیزی سے آ سکتا ہے۔ اب اگر آپ لوگ بھی اس طرح کا سوچ رکھ کے اور یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا کوئی سلوشن کوئی نظر آ رہا ہے الٹیمیٹلی؟ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے پھر یہ تو دروازے یہاں بند کر کے آپ لوگ باہر جائیں گے، سرمایہ باہر منتقل کریں گے، وہ اور نقصان ہوگا۔ دیکھیے سرمایہ لوگوں کے پاس ہوگا تو باہر منتقل ہوگا نا، لوگ باہر منتقل ہو جائیں گے۔ سرمایہ تو ابھی سب کا اسٹک ہے، آپ کی جو زمینیں اس میں ہے، انڈسٹریز ہے اس میں لگا ہوا ہے، مطلب کوئی سائیکل جب گھوم نہیں سکتا تو کوئی چیز بکتی نہیں، بکے گی نہیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ سرمایہ تو جب آئے گا جب ریئل اسٹیٹ موو کر رہی ہوگی، جب کیش فلو ہوگا، کیش فلو تو ہے نہیں تو سرمایہ موو ہو۔ تو بیسیکلی ایسا نہیں ہے، دیکھیں نئی گورنمنٹ ابھی آئی ہے، نگراں حکومت کو آج دوسرا دن ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ذرا یہ چیزوں پہ اپنے بیٹھیں اور ایک لانگ ٹرم پالیسیز پہ ہم ڈسکس کریں۔ اب 6 مہینے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے نگراں حکومت کا ایک ٹائم لمٹ ہے، اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں، اور 1 سال تو آپ کا اسی چکروں میں گزر جائے گا۔ اگر نگراں حکومت 6 مہینے بعد الیکشن کراتی ہے تو بھی شارٹ ٹرم ٹائم ہے، اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی پھر وہ سیٹل ہوگی۔ تو 1 سال تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اکانومی پالیسیز آ سکتی ہے یا کوئی چیز اسٹیبل ہو سکتی ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے بھی مسائل کا سامنا رہتا ہے کہ ایک پالیسی نہیں نظر آتی، تھوڑے دن کے بعد کچھ اور پالیسی آ جاتی ہے، پھر کچھ ایسی صورتحال ہونی چاہیے، سوچنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ لانگ ٹرم پالیسی بنے، مطلب اس طرح کہ ایسا نہ ہو نا کہ 1 منٹ میں کچھ دن مہینے کچھ لوگ آئے پھر انہوں نے کچھ پالیسی بنائی۔ تو اس شعبے کو کیونکہ یہ پیسہ لے کر آ رہا ہے، دیکھیں کون پیسہ لے کے آ رہا ہے، یہ کیسے آ سکتا ہے انڈیویجول آدمی؟ کیا دنیا میں پیسے لگانے کی جگہ ختم ہو گئی ہے کہ آپ 124 میں نمبر کرپٹ کا سسٹم میں لوگ پیسہ لگائیں گے؟ کیسے لگائیں گے یار؟ آپ لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یار یہاں پیسہ کوئی لگائے گا؟ یہاں سے تو پیسہ لوگوں کے پاس اگر ہے تو لوگ باہر جانے کی سوچتے ہیں۔ تو حالات جو ایسے ہیں، ہمیں تو کوئی جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم کوئی پالیسیز نہیں بنائیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو پہلے ریلیف نہیں دیں گے۔ جب اپنے گھر والوں کو ریلیف ملے گا، ان کی بزنس چل رہے ہوں گے تو باہر کا آدمی آئے گا۔ جب گھر والے ہی پریشان ہوں گے تو باہر کا آ کے کیا کرے گا؟ تو محسن شیخانی صاحب اس کا کوئی آلٹرنیٹیو، کوئی اور طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ کوئی سلوشن نظر آ رہا ہے اس وقت آپ کو؟ کیونکہ آپ نمائندگی کرتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں بہت واسٹ فیلڈ کی۔ نہیں، ہر چیز کا سولوشن ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں اس کے بھی سولوشن ہوتے ہیں، طوفان آتا ہے اس کے بھی ہوتے ہیں، انسرٹنٹی ہوتی ہے اس کے بھی حالات ہوتے ہیں، لیکن حالات کے لیے گورنمنٹ کی سائڈ کو بیٹھنا پڑتا ہے، ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیوروکریسی کو بیٹھنا پڑتا ہے، کچھ پالیسیز بنانی پڑتی ہے، کوئی چیزوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہم یہ 2 سال یا 3 سال یا 5 سال کے لیے کچھ یہ کریں گے۔ یہاں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اگلا سال کیا پالیسیز ہوگی، یہ ڈالر اپنی جگہ پہ یہ 300 روپے میں رکے گا، یہ 400 روپے ہو جائے گا یا 200 روپے ہو جائے گا، ہمیں پتہ تو ہو۔ جیسے آپ کیسے کاروبار کریں گے جس کا آپ کی جس کرنسی کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی کیا ویلیو ہوگی کل؟ اور قیمتوں میں ایک دم کبھی کم کبھی زیادہ ہو رہا ہو، پیٹرول کی قیمتیں پورا وہ اس کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے، ورسٹ کنڈیشن ہو رہی ہے۔ تو محسن شیخانی صاحب یہ جو آپ دیکھیں، کی آپ بینک کا انٹرسٹ ریٹ جس کنٹری میں 25% ہو وہ کاروبار نہیں ہوتے۔ 25% اگر بینک کا ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا تو آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بینکوں میں پیسہ رکھے، 21% بینک پیسہ دے رہی ہے، آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کام ہوگا نہیں۔ جس کنٹری کو آپ نے اگر کوئی بزنس ماڈل پہ تیار کرنا ہے وہاں لیس دین سنگل ڈیجٹ ہوگا انٹرسٹ ریٹ تو کاروبار ہوگا۔ محسن شیخانی صاحب قصوروار کون دکھ رہا ہے آپ کو؟ قصوروار کوئی نہ کوئی تو آپ کسی کو قرار دیں گے نا، سچویشن ایک دم سے تو یہ صورتحال نہیں ہوئی ہوگی۔ قصوروار وہی ہوتا ہے جو بھی گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں یا جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں تو ہم جو پچھلوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، نئے آتے تو وہ کہہ رہے انہوں نے تباہی کی ہوئی ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو اور ہمارے جو ادارے ہیں ان لوگوں کو کوئی بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے اور ایک لانگ ٹرم سوچ لے کے چلنی پڑے گی، اور ان جو چیزیں کرپٹ چیزیں ہیں ان سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی،
اور یہاں تو بس آپ دیکھیں بزنس ختم ہو گیا ہے, بورڈ ختم. آپ دو باتیں کر رہے ہیں محسن شکانی صاحب, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں غلط پالیسی اور ایک طرف کرپشن کی بھی بات کر رہے ہیں, وہ بھی دوسری طرف توڑ رہا ہے, ایک طرف مہنگائی ہو رہی ہے, دوسری طرف کرپشن کے جو معاملات ہیں. جی میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں, وہ بھی اپنے لیول پہ ہائی لیول پہ ہے, جو ٹاپ ہائی لیول ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں. بہت شکریہ محسن شکانی صاحب. دیکھیں ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ جو چھوٹے تاجر ہیں جو سڑکوں پر آئے, انہوں نے کیا مطالبات کیے, انہوں نے کیا مطالبات رکھے, ان کی بھی نمائندگی کرنے والے جو تاجر رہنما عتیق میر صاحب, ان سے بات کی, وہ بھی ہمیں پریشان دکھائی دیے. یہ کنسٹرکشن آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا ایلیٹ بزنس ہے, اس میں کیپٹل زیادہ لگتا ہے, ہم نے ان سے بات کی تو وہ بھی پریشان دکھائی دیے. آخر اب کرتا دھرتاؤں کو یہ سوچنے کی ضرورت ضرور ہے, یہ وہ وقت ہے کہ جی اب مسائل کیسے حل ہوں گے. سب کو یہ لگ رہا ہے, جو معیشت چلاتے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم بند گلی میں جا چکے ہیں. اب جب یہ سوچ پروان چڑھے گی تو وہ اٹسیلف کتنی خطرناک چیز ہے, یہ اب سوچنا پڑے گا کس طرح چیزیں مینیج ہوں گی, کس طرح یقین دہانی کروائی جائے گی. تاجر برادری جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, بہت اہم رول کردار ادا کر رہی ہوتی ہے, اس کا اس وقت اس شہر کے اندر کی اگر ہم بات کریں جس کو میٹروپولیٹن سٹی کہتے ہیں اور جس طرح معاشی ہب کی باتیں کی جاتی ہیں, اس شہر کا تاجر بلبلا اٹھا ہے. وہ یہ درخواست کر رہا ہے, مطالبات کر رہا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز بنا دیں, لانگ ٹرم چیزیں کر دیں, ایک دفعہ سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھیں تاکہ یہ کہیں نہ کہیں جا سکے صورتحال. ناظرین, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان موضوعات کو اٹھایا جائے جس سے جو ہے وہ مسائل کا حل کم سے کم اس کو گفتگو ہو. ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں.